اسلامی تعلیمات میں یہ تصور بہت واضح ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ نشانیاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی وارننگ ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے۔ تو چلیں آج انہی اہم اور دلچسپ علامات کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، تو ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی اصطلاح کو جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے اشراط الساعہ۔ یہ ایک عربی کی ٹرم ہے جس کا سیدھا مطلب ہے قیامت کی گھڑی کی نشانیاں، یعنی وہ علامت جو بتائیں گی کہ آخری وقت بس آنے ہی والا ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے قیامت کی نشانیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، پھر صغرا اور کبرا علامات یعنی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں کیا فرق ہے یہ سمجھیں گے۔ اس کے بعد بات ہوگی سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کی، حضرت عیسیٰ کے نزول کی، پھر کچھ کائناتی اور ارضی آفات، اور آخر میں سب کے آخری اجتماع کی۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں پہلی قسم سے، صغرا اور کبرا علامات یعنی چھوٹی اور بڑی نشانیاں۔ اچھا، تو ان دونوں اقسام میں فرق بہت بڑا ہے۔ دیکھیں، جو چھوٹی علامتیں ہیں یعنی علامات صغرا، وہ ایک بہت لمبے عرصے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کئی تو ظاہر ہو بھی چکی ہیں اور کچھ ابھی بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو بڑی علامتیں ہیں یعنی علامات کبرا، وہ بالکل الگ ہیں۔ وہ دنیا کو ہلا دینے والے بہت بڑے واقعات ہوں گے، اور وہ قیامت سے بالکل پہلے بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گے۔ تو اگر کچھ گزری ہوئی چھوٹی نشانیوں کی مثالیں دیکھیں تو ان میں سب سے پہلی تو خود نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات ہے۔ پھر ایک اور پیشین گوئی کے چرواہے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ سوچیں ذرا، اور یہ بھی کہ معاشرے میں دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اور ایک بہت ہی گہری نشانی، ایک باندی کا اپنی مالکین کو جنم دینا۔ علماء اس کی کئی تشریحات کرتے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی اور ان سے مالکوں جیسا سلوک کرے گی۔ اور اب بات کرتے ہیں بڑی نشانیوں کی۔ ان کے بارے میں ایک بہت زبردست تشبیہ دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ شروع ہوں گی تو یہ ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح ہوں گی، جو ایک کے بعد ایک بغیر رکے تیزی سے گرتے ہیں۔ اور ان بڑی نشانیوں کی جو شروعات ہے وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش سے ہوگی، یعنی دجال کا ظہور۔ اسے انسانیت کے لیے سب سے بڑا فتنہ بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ دجال ہے کیا؟ ذرا تصور کریں ایک ایسی شخصیت کا جو آتے ہی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ وہ کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر صاف کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے معجزے دکھائے گا، بارش برسائے گا، زمین سے فصلیں اگائے گا۔ اس کے ساتھ ایک جھوٹی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، اور سب سے حیران کن بات، وہ صرف 40 دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ لیکن دجال کے اس فتنے کے ساتھ ہی اس کا حل بھی ظاہر ہوگا، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول۔ تو روایات کے مطابق ہوگا کیا؟ حضرت عیسیٰ دمشق میں فجر کی نماز کے وقت اتریں گے، وہ امام مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ دجال کا پیچھا کریں گے اور آخرکار اسے باب لد کے مقام پر، جو آج کے فلسطین میں ہے، قتل کر دیں گے۔ اور اس واقعے کی تصدیق ترمذی کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں کہا گیا ابن مریم دجال کو لد کے دروازے پر قتل کریں گے، بالکل واضح اور ڈو ٹوک۔ اچھا، دجال کی شکست کے بعد حضرت عیسیٰ کی قیادت میں امن کا ایک دور آئے گا، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ اس کے بعد بھی 2 بہت بڑے فتنے باقی ہوں گے، اور یہ ہیں یاجوج و ماجوج۔ یہ 2 تباہی پھیلانے والے قبیلے ہیں جو فی الحال ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ ٹڈی دل کی طرح پوری زمین پر پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد کا عالم یہ ہوگا کہ وہ راستے میں آنے والی جھیلوں اور دریاؤں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ان کا خاتمہ ہوگا حضرت عیسیٰ اور مسلمانوں کی دعا کے ذریعے، جب اللہ ان پر ایک بیماری بھیجے گا جو ان سب کو ختم کر دے گی۔ ان بڑی آزمائشوں کے بعد اب جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ کائناتی اور عارضی سطح پر ہوں گی، یعنی زمین اور آسمان میں بڑی تبدیلیاں، جو اس بات کا اعلان ہوں گی کہ اب خاتمہ واقعی بہت قریب ہے۔ ان میں سے ایک نشانی ہے تین بہت بڑے زمین میں دھنسنے کے واقعات۔ جی ہاں، 3 بہت بڑے لینڈ سلائیڈز ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ نمائے عرب میں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی نشانی، الدخان یعنی دھواں، ایک بہت بڑا دھواں جو پوری زمین کو 40 دنوں کے لیے ڈھانپ لے گا۔ اور پھر وہ نشانی ظاہر ہوگی جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ایمان نہیں لایا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔
پھر زمین سے ایک جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ لوگوں سے بات کرے گا اور مومن اور کافر کی پہچان کرائے گا، حالانکہ اس کی تفصیلات پر علماء میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں بالکل آخری بڑی نشانی کی طرف، وہ جو تمام انسانوں کو ان کے آخری اجتماع کی طرف لے جائے گی۔ اور یہ آخری نشانی ہے، ایک بہت بڑی آگ۔ یہ آگ یمن سے نکلے گی اور تمام انسانوں کو ان کے اجتماع کی جگہ کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ حشر کی طرف سب کا آخری سفر ہوگا۔ تو یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ان تمام نشانیوں میں آخر حکمت کیا ہے؟ کیا یہ صرف آنے والے وقت کی خبریں ہیں، یا پھر یہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں، اپنے اعمال اور اپنے ایمان پر ایک نظر ڈالیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو خود تلاش کرنا ہے۔